ایک لکڑہارا تھا اور غریب تھا. اس کی بیوی نے خواب دیکھی کہ حضرت امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس کو خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں, بہت ہی مختصر کر کے بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور اسے کہتے ہیں کہ میٹھی پوڑیاں پکاؤ اور ان کو ایک کنڈے کے اندر رکھ کے ان کو لوگوں کو کھلاؤ, اور یہ جب تم کرو گی اور یہ نیاز ہوگی, اور نیاز جو ہے وہ کسی کے نام پہ نہیں ہوتی سوائے اللہ کے, اللہ کے نام کا اس پہ ختم پڑا جاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کے نام پہ دی جاتی ہے. مشورہ حضرت امام جعفر صادق نے دیا. اس کے شوہر جو تھا وہ کہیں اور کام کر رہا تھا. جس دن اس کی بیوی نے کیا اسی دن اس کا شوہر جو تھا وہ لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا, تو اس نے ایک صندوق خزانے کا زمین سے ڈھونڈا اور اس میں سے جتنا بھی سامان نکال سکتا تھا نکال کے گھر آیا. اپنے گھر کو بہت بڑا کیا. جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو جب انہوں نے دونوں نے, میاں بیوی نے نوٹس تلے کیے تو پتا چلا کہ یہ 22 رجب تھی اور اسی دن اس نے خواب دیکھا تھا اور پوڑیاں جو بنائی تھیں, اور یہی وہ دن تھا جب اس نے خزانہ نکالا تھا. یہ لمبی بات چلتی ہے جس میں کہ یہ جو عورت ہے لکڑہارے کی بیوی, یہ کسی کے ہاں کام کرتی ہے, جب جس کے ہاں کام کرتی ہے وہ بادشاہ ہے. بادشاہ کے ہاں بھی ایک معاملہ اسی طرح کا پیدا جب ہوتا ہے, جب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ اس طرح سے یہ لوگ امیر ہوئے, وہ لوگ بھی ڈینائل میں جاتے ہیں. جب ڈینائی کرتے ہیں تو بیٹا بھی گھر سے بھاگ جاتا ہے, اور ایک مشکل میں سے نکلتے ہوئے جب وہ بھی یہ نیاز دیتے ہیں تو ان کا بیٹا بھی واپس آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ باقی نعمتیں بھی بھیجتا ہے. خواتین و حضرات, یہ ایک ایسا منظر ہے, ایسی منظر کشی ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ امام جعفر صادق ہے. اس کو معجزہ تو نہیں یوں کہا جا سکتا, جو لکھی ہوئی کتاب ہے, جو کہانی ہے, اس کو معجزے سے اس کا معجزہ, اس کا نام رکھا گیا ہے. اسی طرح ایک دوسرا معجزہ بھی جو بہت ہی مشہور ہے وہ ہے معجزہ بی بی فاطمہ سیدہ کا, جو کہ صرف خواتین بیٹھ کے پڑھتی ہیں. ایک زمانہ تھا خواتین و حضرات کہ میں ان معجزات پہ خاص طور پہ, جو امام جعفر کا یہ تو میں نے پڑھا نہیں, میں نے اپنے بھائی سے سنا, اور بی بی کا جو معجزہ ہے یہ میں نے جہاں میں رہا کرتا تھا وہاں بہت پڑھا جاتا تھا اور خواتین خاص طور پہ پڑھتی تھی, اور بی کا میل مجھے اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہم کیوں نہیں کھا سکتے یہ. میں اس بات پہ شدت سے ریئیکٹ کرتا تھا. لیکن ایک زمانہ آیا خواتین و حضرات 30 سال کے وقفے کے بعد, جب میں ایک ایسے شخص سے ملا سعودی عرب میں جو کہ آرکائیوز میں ایک سپروائزر تھا, پاکستان آرمی کا ریٹائرڈ میجر رضا گیلانی, اللہ تعالیٰ نے خوش رکھے. انہوں نے مجھے پھر وہ جگہ دکھائی جس معجزے کے بارے میں یہ ساری کہانی جو پڑھی جاتی تھی, اور یہ وہ المشہور بات ہے جس میں جبرائیل علیہ السلام نے حضرت بی فاطمہ جو ہیں ان کے لیے لباس لے کے آئے, کیونکہ وہ یہودیوں کے ہاں شادی پہ جانا چاہتی تھیں. وہاں کچھ لوگ جو ہے ان کو موت واقعہ ہو گئی, آپ نے امبیرسمنٹ میں دعا کی اللہ سے, اللہ نے ان کو زندگی دی. تاکہ میں اس بات کو بہت زیادہ آبجیکٹیولی دیکھتا تھا کہ ان معجزات میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی, یہ کہانیاں ہی ہوں گی معاذ اللہ. لیکن جب میں آرکائیو سے زیادہ اہم بات تاریخ میں کوئی نہیں ہو سکتی, جب وہ مقام موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ میں وہ واقعہ جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ گناہگار قدم جب اس جگہ پہ کھڑے تھے جہاں یہ معجزہ واقعہ ہوا تھا, اللہ سے میں نے تو توبہ کی. اس لیے ججمنٹ کرنے سے پہلے, کوئی اعتراض کرنے سے پہلے میرے خیال میں تھوڑی سی تحقیق جو ہے یہ کر لینی چاہیے. یہ 22 رجب جو ہے اسی لیے اس کو ہم کنڈوں کا نام دیتے ہیں, اور یہ کنڈے رات کو بنتے ہیں اور ساری رات بنتے ہیں, اور پھر صبح فجر کے بعد نماز کے بعد ان پہ ختم پڑا جاتا ہے, اور ان کو گھر میں بیٹھ کے کھایا جاتا ہے, اس لیے کہ احترام اور عزت کے ساتھ اس کو لوگ جو آئے ان کے لیے نیاز جو ہے رکھی جاتی ہے. خواتین و حضرات, یہ سارے معاملات جو ہیں ان پہ صرف ایک جملہ کہہ کے صدرہ آپ کے ساتھ کال پہ جاتا ہوں. ہم اپنے ملک کے اندر کتنے ایسے ایونٹس مناتے ہیں جن کا ہماری تاریخ سے کوئی تعلق نہیں, اور جن کا ہماری تاریخ سے, ہمارے اماموں سے, ہمارے محبت کرنے والے ہمارے اہل بیت سے, ہمارے صحابہ سے تعلق ہے. ان کو ہم اپنی مسلکوں میں پڑھ کے اگر چھوڑ دیں تو اس سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر معاملہ مل بیٹھ کے کھانے کا ہے تو ہماری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے, اللہ کہتے ہیں کہ مجھے عبادت کے بعد سب سے اچھی چیز جو لگتی ہے وہ حسن سلوک ہے, اور حسن سلوک میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا. جب اللہ کو ایک چیز اچھی لگے تو ہمیں اس پہ رائے قائم کر. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب. تو اس میں عاشقان صحابہ اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں, جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں. میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو, کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے. کہاں دلیل, کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل, اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین, ان کے شہزادے امام باقر, اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق, بڑے با کرامت بزرگ تھے, بہت بڑے عالم تھے. تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے, ان کی برکتیں لوٹنی ہے. نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے, اور اصال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز. اچھا, اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے, یہ ایسا نہیں ہے. کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے, پتیلے میں پکاتے ہیں. تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے, جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو. اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی, سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں, سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں. اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھائی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے, گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے. یہ بھی بالکل غلط تصور ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اپنے گھر سے باہر نکالیں تو بھی جائز, اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز, کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے. تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے, اور یہ جائز ہے. اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے. ہاں, اس کو کوئی فرض سمجھے, واجب سمجھے تو ناجائز ہے. تو یا اللہ پاک, جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 15ویں شب کو کرے گا, اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا یا جس طرح بھی شریک ہوگا یا خالی خوش ہوگا,
उसको भी दोनों जहां की भलाइयों से नवाज दे और उसको इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुसूसी फैज़ अता फरमा और इनके नाना जान की शफाअत नसीब फरमा। और एक, मैं गैरों की बात नहीं करता, अपनी बात करता हूँ। जो यहाँ पर हम बैठे ना सुन्नी मुसलमान, मैं अपनी बात करता हूँ। हम लोग कूड़े क्यों करते हैं? ये कूड़े हमारी रस्म तो नहीं है। ये कूड़ों की तरतीबें जो हमारे यहाँ चल पड़ी हैं, ये इस्लामी मामला तो नहीं है। न ये कुरान में है, न ये हुजूर के फरमान में है, न सहाबा के अहकाम में है, न अहले बैत के अमल में है। जब कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, इजमा में नहीं है, हमारे औलिया ने, अतकिया ने, असफिया ने, अइम्मा ने, सहाबा ने, अहले बैत ने, किसी ने नहीं की। ये 1906 में लखनऊ के अंदर रस्म शुरू हुई है और इसको हम अपना कर बैठ गए। हमें तो कम से कम नहीं अपनानी चाहिए। हम तो सहाबा और अहले बैत के हुबदार कहलाते हैं और अपने सीने में सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत को समाते हैं। हमें तो कम से कम इस रस्म में बद से इज्तनाब कर। कोई करता है वो करता, कोई जाने उसका काम जाने। आप और हमने तो अल्लाह को रब्बुल इज्जत को जवाब देना है। मैं अपनी जो है ना क्या कहते हैं अहले सुन्नत फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ। हमें तो कम से कम इससे बचना चाहिए। और पता है कूड़े खाना कोई ये नहीं है कि कोई आप आराम चीज़ पका रहे हैं, वो आप आटे से ही पकाते हैं, घी से ही पकाते हैं, लेकिन आपको तारीख याद होनी चाहिए कि यह है क्या। पहली बात तो यह है कि लफ्ज़ कूड़ा ये किसी इबादत का नाम नहीं है। और मज़े की बात है कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ भी नहीं है। कूड़े पंजाबी का लफ्ज़ है। पंजाबी में किसी को बद्दुआ देनी तो कहते हैं तेरे कारोबार से कूड़े हो जावन, ये उनका लफ्ज़ है, ये बद्दुआ है। और इसको हम इबादत बना के बैठ गए। तो पहली बात तो यह कि इबादत नहीं है। दूसरी बात है अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है। और तीसरा, इसको हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह से जोड़ा जाता है। इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है। अहले बैत का इनका बहुत बड़ा नामी इसमें ग्रामी है। उनकी न वफ़ात है इस दिन में, न उनकी पैदाइश है इस दिन में, न उनका हुक्म है इस दिन में, न उनका अमल है इस दिन में। कुछ भी नहीं है। खामखा से हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के सर मार दिया गया। कोई हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह के से कोई वास्ता नहीं है। उनकी वफ़ात शव्वाल में है, उनकी पैदाइश शाबान में है, उनकी ये तालीमात नहीं है। पूरी ज़िंदगी में इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह से कोई इसका जुमला साबित नहीं किया जा सकता सही सनद के साथ। मैंने इस कूड़ों की कहानी पर तहकीक की है, बड़े अरसे पहले से मेरी एक तहकीक है। मैंने इस वाक़या लिया कि एक लकड़हारा था, उसकी बीवी ने कूड़े किए थे, उसके खामद को फांसी होती थी, वो बच गया, और पूरी लंबी तफसील थी। और उस तफसील में लिखा है कि वो जिसने कूड़े नहीं किए थे ना, उसने ऐसे हाथ में खरबूजा रखा हुआ था और जज के सामने पेश हुआ। तो जज ने कहा तूने कत्ल किया? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा हाथ में तूने किसी का सर रखा हुआ है तो खरबूजा सर बन गया। तो उसकी बीवी ने कूड़े किए तो वो सर खरबूजा बन गया। लो जी, ठीक है। तो ये झूठे वाक़या, मैंने इस वाक़ये की कहानी मंगवाई। ये हमारे किताब घर जो है ना, ये इन लोगों के पास ये आपको मिल जाते हैं, जंतरी वंतरी की ये चीज़ें। उसमें न कोई आयत है, न कोई हदीस है, न किसी सहाबी का कौल है, न किसी अहले बैत का हुक्म है। चार आलू सुन्नत के इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम हनीफा में से किसी इमाम का कोई कौल नहीं है, किसी बुजुर्ग का, किसी वली का, किसी ने कोई चीज़ भी नहीं है। जाते हुए लिखा हुआ है एक इलाका था, लकड़हारा था, एक नगरी थी, एक वजीर था। वो भी कौन सी नगरी थी, वो कौन सा इलाका था, वो कौन सा बादशाह था, किस जमाने की बात है? वो लकड़हारे का नाम कोई पता, कोई सनद, कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई दलील कुछ भी नहीं। भाई में वादे थे बैठे थे बस सारे। कुंडों नहीं लिखना चाहिए, कुंडों वाह भी चाहिए। रजब के कुंडों की शरीय हैसियत क्या है? नीयत इसका खाना और इसमें सर के साथ तक दुरुस्त है क्या? रजब को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की तारीख़ या पैदाइश का दिन अगर है तो इसका माना कुरान सुन्नत के नज़दीक कैसा? इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की ना पैदाइश है इस महीने, ना कोई वफ़ात है, कोई इस दिन ना 22 रजब, ना उनका कोई जोड़ नहीं, ना सुन्नी किताबें, ना शिया, कुछ भी नहीं। बिल्कुल गल बनावटी है, दर पर्दा जरा पक्की जो भी कोई नहीं, मगर बहरहाल मशहूर रिवायत है तारीख की बे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह मौत 22 रजब में हुई। इस तो शिया लोग अपने जगह से उन्होंने समझ के एक बहुत खराब आदमी सी, उन्होंने मौत हुई तो ईद का दिन, जश्न का दिन मनाते भी, पूड़ियाँ हो, हलवे हो, खाओ पियो, खुशियाँ करो, दर पर्दा गल है। और इमाम जाफ़र सादिक बिल्कुल कोई शिया भी भरा मेरी मदद करे विखावे भी उन्होंने पैदाइश हैगी, उन्होंने मौत हैगी कोई नहीं, रजब ना कोई तलक नहीं। हज़रत मुआविया रज़ी मौत का किस्सा जो बिल्कुल तारीखी है, वो पर धंधा शुरू होया। मगर एक गल अगर नंगी कर दे फिर जो साढ़े सादा सुन्नी इन्होंने कहूँ रलना सी, ये इसे तरह जहाज फस सकते थे ना, बेनियाज आ, बरकत आ, जरा दुआगा वो सारे काम ठीक होंगे, बल्कि नाल जमीना लाता कि इमाम साहब ने आख्या वो मुश्किल ना हल हो, बराबर सूजी पावे, बराबर खंड, बराबर घ्यो, तो दिन क़यामत मैनू फड़ वे। ऐसी गल्लां को आवाम चल वाह 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 कई छापते हो जाए तो बेवकूफ लोग ना कि जितना मुराद पूरी होनी ना कोई गल है। अगर कोई मुश्किल है, मुसीबत है, तो अल्लाह ताला नू पुकारो, अल्लाह मुश्किल हल करना हर जमाने सुनने वाला, खैरात करनी वो ना तो करो। तो एक कूंडे कुछ नहीं, कूंडा खुद लफ्ज़ हिंदुस्तानी है। अमीर मीराई लखनवी ने शुरू किया तो पहला ना कोई शियाई कर रहा कोई नहीं, उस शायर ने मौज़ा मुसफ़े नातिक बनाया 16 सफ़े की एक नज़म झूठी कहानी हर लकड़हारे दी, वो लोग पहला पढ़ते आए इस न्याज। कुंडू का खत्म जो है वो खालिस शिया की रस्म है जो हज़रत मुआविया के बुग़्ज़ में वो करते हैं। ये तो हज़रत मुआविया की मौत पे खुशी मनाते हैं जालिम। सब हराम है, खाना भी हराम, पकाना भी हराम, खिलाना भी हराम। इमाम जाफ़र का कोई तल्लुक नहीं कूड़े से, वो रजब में थोड़े पैदा हुए थे। 22 रजब को बहुत सारे लोग जिनके पास इल्म नहीं है लेकिन दीन से मोहब्बत है, दीन की दर्द है, वो लोग किसी को देखा देखी साजिश का शिकार होकर कमफहमी की बुनियाद पे कुंडे की रस्म के अंदर शरीक हो जाते हैं। और जो लोग कुंडे की रस्म अदा करते हैं उन्होंने ये तासुर दिया है कि ये कुंडे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के कुंडे हैं। हालांकि इन कुंडों की रस्म का हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। उसकी वजह यह है इमाम जाफ़र सादिक की पैदाइश है रमज़ान सन 80 या 83 हिजरी और आपकी पैदाइश है शव्वाल 148 हिजरी। तो रजब में ना उनकी पैदाइश है
اور نہ ہی رجب میں ان کی وفات ہے، تو 22 رجب کے معاملے کا ان سے دور کبھی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہے وہ ہے 22 رجب سن 60 ہجری۔ اصل کیا تھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اور شریعت کے باغی ہیں اور اہل تشیع ہیں، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر رات کو چھپ کر یہ حلوے اور مانڈے پکا کر خوشی کی ہے۔ اہل سنت کا زور تھی، طاقت تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ اہل سنت کے سامنے اعلانیہ طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات پر خوشی منائے، اس لیے خوشی منائی لیکن چھپ چھپ کے منائی۔ اسی وجہ سے شاید آپ کے قبیلے میں ہو ایک عرصہ تک یہ رسم رات کو ادا کی جاتی رہی۔ لوگ کہتے تھے کہ کنڈے صبح فجر کی اذان سے پہلے پکانے اور کھانے ضروری ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی کہ اہل تشیع اور روافض امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر یہ رات کی تنہائی میں اور رات کے اندھیروں میں اس رسم کو منایا کرتے تھے، لیکن جب سے شیعت نے زور پکڑا یا یوں کہ اہل سنت کے ایمان میں کمزوری آئی اور اپنے عقائد کا تحفظ چھوڑا ہے، اس وقت سے اب دن کو اعلانیہ طور پر بھی کنڈوں کی رسم شروع ہو گئی ہے۔ 22 رجب کو اس مہینے کے اندر بہت سی بدعات ہیں، 2 بدعات زیادہ ہیں۔ ایک 22 رجب کے کنڈے ہیں، اگر کسی نے مطالعہ کرنا ہے تاریخ کی کتب اٹھائیے، 22 رجب کو اسلامی ہسٹری میں کوئی واقعہ نہیں ہوا سوائے ایک عظیم الشان واقعے کے، وہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کا یوم وفات ہے۔ یہ کنڈے بھی اصل میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی میں ہمارے رافضی لوگوں نے ایجاد کیے تھے۔ جب کوئی دلیل نہ ملی تو امام جعفر کی طرف سے اس کے فضائل منقول کر دیا، پوری ایک کہانی گڑی ہوئی ہے، امام جعفر صادق نے ایک فلانی کو کہا تھا اگر یہ کرو گی وغیرہ وغیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب المرجب کی نیاز، جسے عرف عام میں کنڈوں کی نیاز بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے ملک میں اتحاد امت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ شیعہ سنی دونوں میں یہ چیز کامن ہے اور اہل بیت علیہ السلام سے اپنی مودت کا اظہار ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ شیعہ سنی سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اہل سنت کے مفتی اکابر علماء فقہا 22 رجب کی نیاز کو ثواب کے حصول کا ذریعہ مانتے ہیں۔ علماء اہل سنت نے رجب کی نیاز کے جواز پر پوری کتابیں لکھی ہیں اور اس کے جواز پر ان کے فتاوی موجود ہیں، مگر پچھلے چند سالوں سے ناصبیوں نے ماہ رجب کی نیاز اور نظر کی مخالفت میں ایک پوری کمپین چلائی ہوئی ہے۔ دیکھیے، اگر ہمارا کوئی اہل حدیث یا دیوبندی بھائی نظر نہیں کھاتا تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ان فقہی اختلافات کو بیس بنا کر جو یہ 22 رجب کی نیاز کی مخالفت مسلسل ہو رہی ہے، یہ ناصبیت ہے اور شیعہ سنی میں نفرتیں پھیلانے کی ایک سازش ہے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جہاں تک 22 رجب کی بات ہے تو شیعہ حیدر کرار کی ہر خوشی اور ہر غم کا تعلق صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام سے ہے۔ ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نسبت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس بات کو اپنے ذہن میں یاد رکھے ہر کوئی۔ اور جہاں تک وفات امیر شام کا تعلق ہے تو اس میں تو خود تاریخ کے اندر ہمارے برادران اہل سنت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے منسوب یہ ایک ایسا نیک عمل ہے جس میں کسی قسم کے کوئی خرافات کا دخل نہیں ہے، اور ایسا نیک عمل کہ جو صرف اور صرف قرب الہی کے لیے قربتاً اللہ انجام دیا جا رہا ہے اور نیکی کا عمل ہے، اس کی بلا وجہ اتنی مخالفت کرنا سوائے ناصبیت اور عداوت اہل بیت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ حالانکہ 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ رجب 1440 کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں سنی اور شیعہ دونوں کے یہاں کنڈے چلتے ہیں۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے جی، شریعت محمدیہ کے اندر یہ ایک بدعت داخل کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے، تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہ السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پروپیگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبدالقادر کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی، تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پر نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں وہ اگلا معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو،